پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پینلس کے ساتھ. پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندگان ہمارے پاس موجود ہیں. جو میجورٹی ووٹ آپ نے کاسٹ کیا ہے 2008 کے الیکشن میں, اس کے نمائندگان بیٹھے ہیں, اور ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں ایسی خبر دیں جو جمہور کے لیے, لوگوں کے لیے بھی تسکین کا باعث بنے. رانا صاحب, میں بنیادی بات کروں گا. جمہوریت کا ایک پروسیس ہے, ہم اس کو سمجھتے ہیں, یہ ایک دن میں نہیں بنتا, اس کو بڑا تسلسل چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ مسائل ہیں, ایسے مسائل جن کا براہ راست تعلق لوگوں کے ساتھ ہیں, جس کے اوپر نواز شریف صاحب ایک نہیں 20 پریس کانفرنسز کر چکے ہیں. وہ پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں جس کے اندر انہوں نے حکومت کو ڈیڈ لائن دی اور ایک طرح سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا. اس کے اندر بھی انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر تنزلی آ رہی ہے, لوگ بیچارگی کا شکار ہیں. تو بہت سارا ڈپریشن تو میاں صاحب خود بھی پھیلاتے ہیں سٹیٹمنٹس کے ذریعے. جمہور کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ دیکھیں, اس میں بات یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ ایکسپیرینس ہوا ہے اور یہ کامیاب ہے, اس میں جمہوریت جو ہے وہ فنکشنل ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے. کیونکہ جمہوریت میں لوگوں کو جب آزادی ملتی ہے تو تھوڑا سا اس کو مس یوز کرتے ہیں, اور جب یہ فنکشنل ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کے صحیح طور پہ جو ثمرات ہیں وہ عوام الناس تک پہنچتے ہیں. اب دیکھیں, ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں پہ بہت زیادہ ٹائم لگے گا, لیکن آپ یعنی 3 سال بعد ہی صحیح, لیکن اب ایک یعنی کنسنسس اس بات پہ آ گیا ہے کہ بھئی یہ جو 10 چیزیں ہیں اگر یہ نہیں ہوگی تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا. اور اس کی ریئلائزیشن جو ہے گورنمنٹ میں بھی ہے. جو یہ کمیٹی کی میٹنگز ہوئی ہیں پچھلے 2 دن, تو اس میں جو ہمیں جو بات معلوم ہوئی ہے اپنے ممبر سے, تو وہ یہی ہے کہ معاملہ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے. تو اگر یہ معاملات آگے بڑھے اور کنسنسس کے ساتھ, جیسے 18ویں ترمیم ہوئی ہے, NFC ہوا ہے, عدلیہ چلو آزاد کنسنسس سے نہیں ہوئی تھی, لیکن بہرحال اگر ایک فریق نے اگر لاؤ مارچ کیا, دوسرے نے چلو مان لیا, یہ تو ہو گیا نا, مان لیا انہوں نے. تو اسی طرح سے اب اگر یہ 40 دنوں میں یہ معاملہ ہو جائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسری پارٹیز ہیں وہ اب اس میں پڑی ہوئی ہیں کہ جی کو اپنا 5 پوائنٹ لا رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اس کو ادھر سے کر دیں, یعنی کریڈٹ کی فکر پڑی ہوئی ہے. حالانکہ میاں نواز شریف نے یہ کہا کہ بھی آپ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اس میں ہم کریڈٹ کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہارون صاحب, جو بھی سیاست کا دنیا میں طالب علم ہوگا اس کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک کرشمہ ہی ہوگا کہ ایک حکومت اپنے طور طریقے بدل دے 40 دن کے اندر. تو یہ جو توقعات ہیں 10 دنوں میں, یہ نہیں دیکھیں, نہیں یہ پھر وہ مایوسی والی بات. اچھا, طور طریقے نہیں بدل دے, اس میں کوئی 4-5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل ڈیفینٹ ہیں, 2 + 2 = 4 ہیں. مثال کے طور پہ احتساب بل ہے, وہ تو بن جائے گا, نافذ ہو جائے گا. الیکشن کمیشن ہے, بن جائے گا, اناؤنس ہو جائے گا. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہے, اگر ان کی مینجمنٹ کا جو طریقہ کار کہا گیا وہ طے ہو گیا, ہو جائے گا. تو یہ 2-3 چیزیں تو ایسی ہیں کہ یہ تو بالکل 2 + 2 = 4 ہے. 2 + 2 = 4 ہو جائے گا, تو پھر لوگوں تک کو فائدہ پہنچے گا. آپ نے دیکھیں, عوام کے لیے میں ابھی کوئی گڈ نیوز دینے کے لیے تیار نہیں ہوں, اور میں اس وقت تیار ہوں گا جب ہمارے سیاستدانوں میں یہ ریئلائزیشن ہو جائے گی کہ کیا ہم نے پہلے پاکستان کو امیر بنانا ہے یا پہلے ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے. جب یہ ریئلائزیشن ہو جائے گی کہ ہمارا 10ویں کا طالب علم یا یونیورسٹی گریجویٹ اسی لیول کا ہے جو ہارورڈ اور آکسفورڈ کا ہے, جب ہماری پاپولیشن انڈر کنٹرول ہو جائے گی, جب ہماری کراپ کی ییلڈز ٹھیک ہو جائیں گی, جب خوشحالی آئے گی, جب جابز ہوں گی, جب کارخانے لگیں گے, جب ہم چائنا کا مقابلہ کریں گے, میں گڈ نیوز اس وقت دوں گا. مگر ایٹ لیسٹ آج اس جمہوریت میں یہ ڈیبیٹ تو ہے نا, آج ہم دنیا میں ہوں گے اس وقت کہ نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے. اگر چائنا جیسی کنٹری 15-20 سالوں میں ٹرن اراؤنڈ ہو کے دنیا کی پاورز بن سکتی ہیں, تو ہم میں کوئی کمی ہے؟ بالکل ہو سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہمیں ریئلائزیشن ہونی چاہیے, اور جس طرح اب اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھی ہے تو ایک ریئلائزیشن ہوئی ہے. لیٹس ہوپ, the good news is کہ the work has started. لیٹس ہوپ کہ اس کا انجام جو ہے عوام تک پہنچے گا اچھے معنوں میں. اچھے معنوں میں. اور اگر میڈیا اپنا وزن جو ہے اس ہوپ میں ڈال دے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیفینیٹلی ہو جائے. وہ ایک تو مجھے میڈیا سے آپ کی توقعات سمجھ نہیں آتی. کبھی نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ کردار صحیح ادا نہیں کر رہا, وہ کہتے ہیں ان کی پریس کانفرنس کور نہیں ہوتی. کبھی آپ کہتے ہیں زرداری صاحب سے بڑا کرپٹ آدمی اس دنیا میں آیا ہی نہیں ہے. پھر ایک دن آپ کو خیال آتا کہ نہیں ہم نے کوئی ذرا کڑوا بیان دے دیا, پھر آپ بھی ذرا اپنا رویہ تبدیل کر لینا, تسلسل لے آئیں اس کے اندر. لیکن آپ یہ دیکھیں تو وقت کے لحاظ سے یہ تینوں باتیں جو ہیں وہ جس وقت انہوں نے کہی ہیں, نہیں اب ہمیں کیا پتا کہ آپ کے اوقات کیا ہیں, اوقات آپ کی سیاست کے کیا ہیں, پہلی اور دوسری اور تیسری بات. لیٹ می کم اسٹریٹ ٹو دس پوائنٹ. کل کراچی کے اندر جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا, وہ ایک عکس ہے کہ لوگوں کی فرسٹریشنز کیا ہیں. یقیناً حکومت نے ایک فیصلہ, حکومت کی بات نہیں, ایک انتظامی فیصلہ ہوا, لیکن اس کے نتیجے میں لوگوں کے جذبات بھڑکے اور وہ سامنے آ گئے. یہ جو معاشی آسودگی ہے لوگوں کے لیے, اس ملک کے اندر زندگی گزارنا وبال جان بن گیا ہے.
دنیا بھر کے اندر بنگلہ دیش کو آپ لے لیں, آپ سوڈان کو لے لیں, آپ کویت کو لے لیں, آپ تونیشیا کا تو خیر اب بہت ایگزامپل کوٹ ہو گیا, ایجپٹ کو لے لیں, اگر حکومتیں ایک ہاتھ سے سخت فیصلے کرتی ہیں تو لوگوں کی جیب میں یا لوگوں کے پیٹ میں کوئی چیز ڈالنے کی کوشش بھی کرتی ہیں. یہاں پہ کیا ریلیف ہے لوگوں کے لیے, آپ مجھے بتائیں. آج ذرا گڈ نیوز ریلیف کے اوپر دیں ذرا, کیا ریلیف ہے؟ طلعت صاحب, آئی ڈیفینیٹلی اگری وتھ یو کہ پاکستان میں آج زندگی بہت مشکل ہے گزارنا ہمارے یہ 18 کروڑ عوام کے لیے, اور مسائل آر ان لمیٹڈ. اور یہ آج کی بات نہیں ہے کہ آج ہم کوئی نئی بات کر رہے ہیں. when we were taking over the government, I think every politician and every political party knew کہ یہ پاکستان کا مشکل ترین دور ہے. نمبر 1, اس ملک کو اس دہشت گردی کے چنگل سے نکالنا ہے. پاکستان کی اکانومی, یہ جو باتیں کرتے ہیں آئیڈیل سچویشنز کی, پریشرائزڈ اکانومی کہاں سے آئی, روزگار ختم, کارخانے ختم. وہ دنیا کا واحد ملک جو ساری دنیا میں امن ہے اس لیے کہ پاکستان کے عوام وہ برنٹ برداشت کر رہے ہیں, اس کا کوئی سپل اوور تو عوام کے اوپر ہے نا, یہ ہے نا عوام کے اوپر. اگر مر نہیں رہے تو زندگی مرنے سے بدتر ہے. یہ کیا, یہ کوئی سب سے بڑا اسامہ بن لادن نے آپ کو کہا تھا کہ بجلی کے لیے آپ کوئی پریپریشن نہ کریں. بجلی دیکھیں, بجلی اور گیس جو ہے نا, آج گیس کی جو تحریک طالبان پاکستان نے تو نہیں کہا تھا کہ راجہ پرویز اشرف کو آپ لگائیں وہاں. دیکھیں آپ اگر اس بات کو, ایک منٹ جی, آر پی پیز اس لیے آئی کہ جب 10 سال کچھ بجلی کے لیے پریپریشن نہیں ہوئی, اور جب الیکشن تھا, میرے خیال میں ہارون صاحب کو یاد تھا, سب لوگوں نے کیمپین بھی اندھیرے میں کیا تھا, کب سے کب کے پی کے لیے میں یہ بول سکتی ہوں, اور ووٹ بھی ان کو اس لیے نہیں پڑا تھا کہ نہ بجلی تھی اور نہ گیس تھا. ٹھیک ہے, وہ ہم بھی جب گلیوں میں جاتے تھے تو اندھیرے ہوتے تھے. تو گورنمنٹ جب آئی اور عوامی حکومت سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں, یہاں پر 90% ہمارے لوگ بغیر تعلیم کے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم عوامی حکومت کو لاتے ہیں اور ڈکٹیٹر کو ملک سے بھگاتے ہیں تو عوامی حکومتیں ہمیں کیا دیتی ہیں, ایکسپیکٹیشنز رائز اپ. سب سے بڑا ایشو عوامی حکومت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, لوگ روز نہیں توقعات نہیں کم کرے, لیکن بات یہ ہے کہ ٹائم لگے گا. دیکھیں توقعات پوری ہو رہی ہے, توقعات پاکستان, عوام کی توقع کی بات کریں, کیا دیکھیں توقعات گیس کا اگر ہم دیکھ لیں تو گیس اب کہتے ہیں کہ جی نہیں ہے, ایشو دیکھیں کیونکہ پلاننگ نہیں تھی. اب پلاننگ 2-3 سال میں سکینڈل اپنی جگہ ہے. پنجاب جو ہے وہ آپ کے چیف منسٹر تو لانگ مارچ کرنے لگے تھے کہ جی پنجاب کے اندر گیس نہیں, تو پلاننگ کس نے کرنی تھی؟ دیکھیں اگر ہم ایک ہر چیز کو پولیٹیسائز کرنا اور اس پہ چیف منسٹر کی بات کریں, میں تو نہیں کہہ رہا. دیکھیں پوائنٹ سکورنگ چھوڑ دیں, اگر ہم یہ سارے ایشوز لیں اور اس کے اوپر ہم اس لیے تو بار بار فیصلہ باد میں لوگ رانا صاحب کی آہستہ آہستہ باتیں سن رہے ہوں گے نا, وہ بڑے خوش ہوں گے رانا صاحب سے. ہفتے میں 3 دن وہاں پہ گیس نہیں ہے. دیکھیں رانا صاحب آپ کو اچھی طرح دو چیزیں ان کو تسلیم کرنی چاہیے. بات آپ نے سٹارٹ کی تھی کہ یہ سی میں کیا ہوا ہے, لوگوں کی توقعات کیا ہیں, حل نہیں ہوں گے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جنرل کنسنسس لے کے اور ساری سیاسی پارٹیوں کو اس لیے چلاتے ہیں. آر ناٹ ان دا بزنس آف گیونگ جاب. پاکستان کا فسکل ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے. پبلک سیکٹر انٹرپرائز کو ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ بلیڈنگ بند کر دیں, وہاں جو انڈکشن ہوئی ہیں سیاسی بنیاد پر ہٹائیں. یہ پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے, پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے. آپ نے اس کو انسینٹیو دینا ہے, آپ نے اپنا لوگوں کا پیسہ یہاں کانفیڈنس بلڈ کر کے یہاں منگوانا ہے. نجی ادارے کا جو کئی ایسی کا کیا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے تو یہ چیک کریں نا کہ انہوں نے کوئی ایلیگیلٹی کی ہے, کانٹریکٹ کے مطابق ایکٹ کیا ہے, کوئی لیبر لا وائلیٹ کیا ہے. یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا کہ اگر آپ نے لا کے مطابق ان کو ریٹرینچمنٹ کی ہے, ڈاؤن سائزنگ کی ہے کیونکہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اس کے بعد 4000 لوگ جا کے جلانا شروع کر دیں, اور ویئر واز دا گورنمنٹ؟ کون بچائے گا انویسٹر کو؟ کوئی آئے گا تو پیسے لگائے گا, نہیں لگائے گا. لیکن ہارون صاحب دیکھیں, ایک منٹ طلعت صاحب, پرائیویٹ سیکٹر تو یہی تو بات ہے, بزنس مین کو کیا پیسہ لگائے, یہی تو بات ہے. ہم نے کانفیڈنس کی بات نہیں ہے, سوری, دنیا کی حکومتوں حالات آج پاکستان کے, اسی لیے ہم آپ سب لوگوں کی, جو آپ سب لوگوں کو ساتھ یہ ریکنسیلیشن کا لفظ جو ڈے 1 سے ہم لوگ بول رہے ہیں, اسی لیے کہ پاکستان کی ریجن, نہیں جی, پاکستان کی ریجنل انٹرنیشنل ڈیمنشن. سوری طلعت صاحب, you are an anchor, you are I think you're a pro on international politics, اور آپ کو پتا ہے کہ where Pakistan stands today. اس میں پبلک کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر بین الاقوامی حالات جو دیکھیں, مجھے گزارش کریں بین الاقوامی حالات, آپ نے اتنی سخت بات کی, ہماری لائٹ بھی گر گئی ہے. لیٹس ٹیک اے بریک ہے, مجھے لائٹ ایڈجسٹ کرنی ہے, اور لائٹ ایڈجسٹ کرنی ہے, وہ حالات خراب ہو جائیں گے یہاں پہ, یہ حالات خراب ہو جائیں گے اسٹوڈیو کے. ناظرین لیٹس ٹیک اے بریک ہے, بریک بعد واپس آتے ہیں.